سنیے شان رسالت پہ سناتا ہوں کہ ککھ سواد نہ مصری اندر ٹھنڈا بھی چکھی دتھیاں اینا ساریا چیزاں نالو گلان نبی دیا مٹھیاں. اور آخری بات سہیوال والو بڑا پیارا شعر ہے, بڑا سادہ شعر ہے لیکن بڑا پیارا ہے, سنیے گا. لکھتے ہیں کہ قدر پانی دا جو چنگا لگے تھے جو ختم کرا کہ پتہ لگنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ یو آئی پنجاب کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب رات کی اس پہر میں تشریف لائے, دور دراز سے سفر کر کے. ان کو یہاں تشریف آوری پر دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ نصیر احمد احرار صاحب, سیکرٹری جنرل جے یو آئی پنجاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لائے, خوش آمدید, مرحبا, ویلکم, بخیر راغلے, ست بسم اللہ جی آیا نو یار کہہ دے ہو نا مرماش خوش مسکرائے نا چھوٹے سے عارفی صاحب کرام, مشائخ عظام, طلباء کرام, کثیر تعداد میں حفاظ کرام جو ہیں وہ آج کی اس محفل کا حصہ ہیں. اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب, حضرت قاری ممتاز صاحب جامعہ قاسم عربیہ سے تشریف لائے, اور ہمارے استاذ گرامی حضرت قاری محمد ادریس صاحب, حافظ مقصود صاحب, اور حضرت تنزیل شاہ صاحب, ہمارے محسن و مربی استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جنہوں نے ہماری اس محفل کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. اور جتنے بھی اہل اسٹیج ہیں, بالخصوص ہماری بزم حسان ڈویژن ساہیوال کے ساتھی جنہوں نے آج کی اس محفل منعقد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا, اللہ رب العزت سب کے کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بالخصوص ہمارے بھائی حافظ اسامہ قادر اور حافظ اسامہ صدیق جنہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, اللہ رب العزت ان کی محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین ذی وقار, آخر میں رونق محفل, جان محفل, بہار محفل, محبوب العلماء ساہیوال سے جو ایک خوبصورت آواز اٹھی اور آج عالم اسلام پہ راج کر رہی ہے, دنیا نات کے نیر تاباں اندلیب گلستان محمد وآل محمد, استاد گرامی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب جو اسی مدرسہ کے شیخ استاد الحدیث ہیں اور چیئرمین ہیں بزم حسان پاکستان کے. میں استاد گرامی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے. مخصوص انداز میں نعروں کی گونج میں استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت استاد گرامی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام, معزز اساتذہ, عزیز طلبہ اور دیگر مختلف جگہوں سے تشریف لانے والے محترم و مکرم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور لائیو دیکھنے والے حاضرین و ناظرین, آپ سب کو بہت ادب, محبت, احترام اور پیار کے ساتھ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ڈھیلا سا جواب، دوبارہ پھر کہتا ہوں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اختتامی مراحل ہیں، زیادہ لمبا کلام میرا ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا، چونکہ گلا میرا کافی دنوں سے خراب چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گا ابھی، چونکہ آرام کا موقع مل نہیں رہا اور آرام کیے بغیر اس نے ٹھیک ہونا نہیں، اس لیے بس جہاں پہ بس ہو جائے تو آپ سمجھیے گا کہ یہیں تک تھا آج۔ اور میں تہہ دل سے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص خانقاہ جمیلیہ رائے ونڈ، ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم حضرت مفتی سعید حسن صاحب دامت برکاتہم، ان کے دو فرزندان تشریف لائے، حضرت مولانا محمد سعد دہلوی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد طہ ابراہیم دہلوی صاحب، اور اسی طرح خانقاہ سے وابستہ ہمارے دیگر احباب، حاجی محمد اصغر صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، حضرت مولانا سلمان عابد صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حافظ نصیر احمد احرار صاحب، سید عزیز الرحمن شاہ صاحب، اور جو پہلے تشریف لائے اور چلے گئے اور میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، سبھی کا درجہ بدرجہ شکریہ، اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ ابھی تک تشریف فرما ہیں اور اس محفل کی رونق کو الحمدللہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی ہیں جامعہ میں درجہ حفظ کے پرانے اساتذہ میں سے ہیں، 20-22 سال سے بھی شاید زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو یہاں حفظ پڑھاتے ہوئے۔ اس سال وہ حج پہ تشریف لے گئے تھے، تو جب وہاں سے واپس آئے تو ملاقات ان سے ہوئی، تو کارگزاری میں نے کہا تھوڑی سی سنائیں مجھے حج کی، کیسا رہا حج؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ وہ جو پچھلے سال ہم نے محفل کی تھی نا وہاں مسجد نور میں، وہاں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہاں سے میرا جذبہ اتنا بڑا، میں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے حج پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اب وہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ تو بن گیا، اب اللہ کرے کہ ہمارا بھی بن جائے، ہماری باتوں کی وجہ سے اگر کسی کا جذبہ بن جائے تو سمجھے ہمارا کام تو اس سے بھی پہلے ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ سب کو اللہ تعالی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کلام میں پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار، بلکہ میں درود شریف ہم سب مل کے پڑھتے ہیں تاکہ سب کو برکت حاصل ہو جائے۔ بالکل اختتامی مراحل ہیں، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، ایک دفعہ دھیمے دھیمے لہجے میں ہر زبان سے درود پاک ادا ہو محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ ملاحظہ فرمائیے، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت 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 نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا،
جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، رحمت نے پڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے۔ ہمارے یہاں مختلف نظریات کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، ایک شیر ہے لیکن ان دونوں طبقوں کو پیغام ہے، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، صحابہ بھی ہماری آنکھ کا نور، اہل بیت بھی ہماری آنکھ کا نور، اور اگر کوئی ایک بھی کسی کی محبت میں کمی آئی تو سمجھے ایک آنکھ گئی، پھر وہی بات ہے کہ ایک آدمی کانا تھا اور کراچی چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو پوچھا کراچی کیسا ہے، کہتے ہے تو بہت اچھا لیکن ہے سارا ایکو پاس، تو اس کو کسی نے کہا کہ کراچی دونوں طرف ہے،
مسئلہ تیری اپنی آنکھ کا ہے، کراچی ایک طرف نہیں ہے. تو اس وجہ سے جس آنکھ کا نور بھی کم ہو گیا، سمجھے ایمان کی وہ بتی گل ہو گئی. اب شاعر پیغام کیا دیتا ہے؟ کیا سادہ، بالکل سادہ لفظوں میں پیغام ہے، اور سادہ پیغام ہی اثر کرتا ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ اور کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں. چاہے گھر والے ہوں یا در والے ہوں. کہتا کیا ہے شاعر؟ اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. سبحان اللہ. ایک کلام وہ شعر مقرر کرنے کی فرمائش ہے، مقرر. تو میں پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ. کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. سبحان اللہ. پنجابی کلام ہے. ایک کلام ہے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی ہیں ولی راضی صاحب، ان کا لکھا ہوا. اصل میں ان کی پوری کتاب ہے سیرت پہ ہادی عالم، جس میں پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک کلام بھی لکھا جس میں نقطہ نہیں ہے، تو میں پیش کرتا ہوں. ہر دم درود سرور آدم کہا کرو، ہر دم درود سرور آدم کہا کرو، ہر دم درود سرور، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر دم درود سرور، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر دم درود سرور
سب بولے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہو اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کرو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہو صلی اللہ صلی اللہ اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کے اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کے اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہوں. یہ جو غیر منقوط ہوتے ہیں نا حرف جن میں نقطہ نہیں ہوتا یہ طاقتور ہوتے ہیں. نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا آپ ظاہر کرنے میں نقطے کے محتاج ہیں اور جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام اس میں کوئی ہمارے آقا کا نام ہے کوئی تو یہ نعت بھی غیر منقوط ہے. اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں تو بڑی مضبوط نعت ہے لیکن گلا اس میں تھوڑا کمزور ہے. اس وجہ سے میں نے 2 شعر پڑھ کے بس آپ حضرات سے بس میں شان صحابہ پہ ایک کلام مجھے شاہ صاحب نے کہا ہے تو خاصا پرانا کلام آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہوں گے مجھ سے پہلے لیکن ان دنوں میں 1-2 شعر اس کے میں نے نئے شروع کیے ہیں پڑھنے تو بس وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا آپ سے پھر دعا کے لیے انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیے بن یار نبی دے یاراں دا سو جاؤ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سہیوال میں نا میرا آپ کو منت اللہ کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں کیونکہ جدھر میں نظر اٹھاتا ہوں آگے کوئی واقف کار بیٹھا ہوتا ہے میں یہ میں کی کہوں یہ مسئلہ بڑا. ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں اتنے چہرے ہیں جن شناسائی ہے ان سے. اب میں ان کے سامنے داد کے لیے ترلا کروں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں آپ سے. لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی جو ہے وہ کلمہ خیر آپ کی زبان مبارک سے نکل آئے ایسا کہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے اور کلام بھی آپ اچھی طرح سن لیں محبت کے ساتھ. بن یار نبی دے یاراں دا 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 جے شک ہووی تا چل مدینے شک ہووی تا
سجوک مزاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا بن یا نبی دے یاراں. شعر ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی الرجک. یعنی الرجی ہو نا کسی چیز کی تو ایک ایسی گولی ہوتی ہے کہ جس سے فوری طور پہ افاقہ ہوتا ہے، سکون. یہ وہ شعر ہے. لیکن یہ اس وقت میں جب مرض ابتدائی مرحلے کا ہے اور کئی جگہ تو بڑے میجر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی بات نہیں کر رہا. مرض ابتدائی درجے کا ہو تو اس کے لیے ہے یہ شعر. ویری سڑ دے راسن، ویری سڑ دے راسن، ویری سڑ دے راسن، غم دیا آہی بھر دے راسن، غم دیا آہی بھر دے راسن. نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے نمبر لے گئے، زور نہیں چلتا بیچارہ دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا. اج تائیں حاضر وچ دربار، دو یاروں کا تذکرہ اقبال نے، بلکہ ایک اور شاعر کا شعر ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے. سبحان اللہ. اج تائیں حاضر وچ دربار، اج تائیں حاضر وچ دربار، اے محبوب دے پہرے دار، اے محبوب دے پہرے دار. باج وزیرا زینت ہووے، شان نہیں سرداراں دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا. شمع رسالت دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ، جانے دا جس نو کل زمانہ، جانے دا جس نو کل زمانہ، ہے صدیق رفیق نبی دا ساتھی بنیا، غاراں دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا. نام عمر دا دلوں بھایا، سبحان اللہ. نام عمر دا دلوں بھایا، نام عمر دا دلوں بھایا، آپ نبی جس نو صدوایا، بے شک دین دی عظمت بنیا، فاتح ملک ہزاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا. جے شک ہووی تا چل مدینے ویکھ سجوک مزاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا.
درود شریف پڑھیں ایک بار اللہم صلی علی سیدنا محمد. بس آخری 2-3 شعر، بس وہ کلام بلکہ مجھے یاد آ گیا، میں نے وہ پڑھنا تھا شروع میں، اب تو گلے کا کافی سارا کباڑا ہو چکا لیکن پھر بھی پڑھتا ہوں میں. بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا کام آئے گا، دو عالم میں حوالہ تیرا، ایسا سرمایہ ہے دامن میں سمایا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. سبحان اللہ. تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم، دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا حرم، تیری رحمت نے سنبھالا ہے رکھا میرا بھرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں، تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، میرے کملی والے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آخری بند جو پیغام دکھے دل کے جذبات کا اظہار ہے، ظلم کے سامنے ایمان کی تحسین میں آ، حوصلہ دیکھ کے پوشاک کا تسکین میں آ، عرض کشمیر پہ آ، جنت رنگین میں آ، ایک بار تو بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، میرے کملی والے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. حافظ نصیر احرار صاحب مہمان بھی ہیں، دور دراز کا سفر کر کے
تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی محبوبیت سے نوازا ہے، تو ان سے درخواست گزار ہے کہ وہ آخر میں دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد حمدا كما أهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا۔ یا اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما، جن دوستوں نے کلام سنایا، حمد اور نعت کے اشعار سنائے، یا اللہ پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ اس مبارک مجلس کا اختتام جن مبارک کلمات پر کیا گیا ہے، اے اللہ خصوصاً ارض فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ظالم کو تباہ و برباد فرما، امت مسلمہ کو بیدار فرما، اور یا اللہ ہمیں ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت